آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ہر قسم کی حمد و ثنا اس ہستی کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد ان گنت تعداد میں محسن انسانیت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام ہو۔ تفسیر یوسف کا آج دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں سورہ یوسف کا شان نزول اور اس کے فضائل، یوسف علیہ السلام کا خواب دیکھنا اور یعقوب علیہ السلام کا خواب کی تعبیر بتانا اور یوسف علیہ السلام کو خواب نہ بیان کرنے کے لیے کہنا، یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنا اور بھائیوں کا حسد اور ان کے انتقام کی آگ کا بھڑکنا، والد سے لے جانا اور جنگل میں 7 سال کے یوسف کو مارنا اور کنویں میں ڈالنا اور کنویں میں رب کائنات کا وحی بھیجنا، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد
چاہے کنعان سے مصر کے محل تک آج کا خطبہ جمعہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کنویں سے مصر کے محل تک کس طرح پہنچے. اس واقعے کو، اس قصے کو رب کائنات نے احسن القصص کہا ہے کہ تمام کہانیوں سے، تمام قصوں سے بہترین قصہ. یہ صرف قصہ ہی نہیں، صرف کہانی ہی نہیں، بلکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے معاملات ہیں، عقائد کے معاملات، نظریات کے معاملات، عمل کے معاملات، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پیش کیا گیا. لوگوں کی تدبیریں پیش کی گئیں اور اللہ نے اپنی تقدیر پیش کی. کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو جب ڈالا گیا، محدثین نے لکھا ہے کہ کنواں تاریک تھا، بالکل اس کے اندر اندھیرا ہوتا تھا. یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد مسلسل یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے. 3 دن تک کنواں روشن ہو گیا. صرف کنواں روشن ہی نہیں ہوا، بلکہ کنویں کا پانی کڑوا تھا. یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. اللہ جس کو نامزد کرتا ہے، ہم بھی اپنے سربراہ، اپنے امام، اپنے بادشاہ، اپنے وزیر اعظم، اپنے صدر نامزد کرتے ہیں. ہمارے نامزد کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے نامزد کرنے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی. اللہ اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو شروع سے ہی نامزد کر دیتا ہے اور پھر اس کو آزمائشوں میں گزارتا ہے. دیکھیے، عام لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ بھائی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان رہتے ہیں، غربتیں ہیں، بیماریاں ہیں. دنیا کے اندر 2 نظام ہیں اللہ نے جو رائج کیے ہیں، ایک سزا کا نظام ہے، ایک آزمائش کا نظام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سزا کے قابل نہیں ہیں، ہمیں کبھی سزا نہ دے. دوسرا نظام آزمائش کا ہے. بعض دفعہ اللہ اپنے نیک بندے کو بلند درجات پہ پہنچانا چاہتا ہے اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے بلند درجوں پہ نہیں پہنچ سکتا. اللہ اسے بیماری دے کے، پریشانی دے کے، غربت دے کے، فقیری دے کے، آزمائش دے کے، اور پھر وہ اس پہ صبر اگر کرتا ہے تو رب کائنات اس کو وہ درجات دے دیتا ہے جو درجات اس کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں. اس کو آزمائش کہتے ہیں. آزمائش اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کی بھی کی، نیک مومنوں کی بھی کی. جب بھی کوئی ایسی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اور اس آزمائش کے اندر صبر کرنا چاہیے اور اللہ سے آزمائش سے چھٹکارے کی دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ نہ ہم سزا کے قابل ہیں نہ آزمائش کے قابل. پیغمبروں کی آزمائش ہے. اس آزمائش میں اللہ انبیاء کو کندن بناتا ہے، سونا بناتا ہے اور ان کی زندگیوں کو پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنے پیاروں کو بھی، اپنے برگزیدہ لوگوں کو بھی آزمایا اور وہ میری آزمائش کے اندر پورے اترے ہیں. یہ انسانیت کے سامنے ان کی زندگی ایک نمونے کے طور پہ پیش کی جاتی. یوسف علیہ السلام، اسی طرح ایوب علیہ السلام کا 18 سال تک بیمار رہنا اور ان کے جسم پہ کیڑے پڑ جانا، بظاہری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو عام آدمی ہے، یا سزا ہے یا آزمائش ہے. اللہ پیغمبر کو سزا نہیں دیا کرتا، پیغمبر کو آزمائش کی بھٹیوں میں گزار کر امت کے لیے پیش کر دیتا. یوسف علیہ السلام کی آزمائش، ایوب علیہ السلام کی آزمائش،
18 سال تک بیماری میں گزارنا، لیکن جس وقت کیڑا جو ہے زبان پہ گرتا ہے تو ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی مسنی الضر، اللہ جب تک میری زبان محفوظ تھی میں تیرا ذکر کرتا رہا، اب یہ کیڑا اور بیماری میری زبان پہ لگ رہی ہے، اللہ مجھے تکلیف ہے، مجھے شفا نصیب فرما، میری زبان تیرے ذکر سے محروم ہو جائے گی۔ اس وقت ذکر کیا کہ اللہ مجھے شفا نصیب فرما۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں پہنچ گئے، کنواں میٹھا ہو گیا اور اس کے اندر روشنی پھیل گئی۔ اللہ نے وحی بھیج دی، بچپن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، یہ 3 ایسے رسول ہیں کہ رب کائنات نے ان کو بچپن کے اندر نبوت عطا کر دی، بچپن کے اندر ان سے اللہ نے گفتگو کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب یہ بھائی چلے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے میرے پیغمبر کو تاریک کنویں میں ڈال دیا۔ جبریل امین کو رب کائنات نے حکم دیا، اے میرے جبریل، جی رب جلیل، میرے یوسف کو کنویں میں نہیں جانے دینا، اپنا پر نیچے سے دے دو۔ جبریل امین اپنا پر پیش کرتے ہیں، پر پہ اٹھا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، ایک وقت آئے گا جو لوگ تجھے کنویں میں ڈال رہے ہیں بھکاری بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس کا شعور بھی نہیں۔ بھائیوں نے ڈال دیا، واپس چلے گئے، قمیص دکھا دی۔ اب مکالمہ شروع ہو گیا جبریل کا اور یوسف علیہ السلام۔ جبریل امین یوسف علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ جبریل پوچھتے ہیں من القاک فی ھذا الجب، اے یوسف یہ تو بتا اس تاریک کنویں کے اندر تجھے کس نے ڈالا؟ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتا اخوتی، میرے بھائیوں نے ڈالا، میرے اپنے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈالا۔ جبریل پوچھتے ہیں لیما، کیوں ڈالا کنویں میں؟ جواب دیتے ہیں لمودت ابی ایایا حسدونی، میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، بھائیوں نے حسد کی وجہ سے مجھے آج کنویں میں ڈالا۔ جبریل امین پوچھتے ہیں ترید الخروج منہا ہنا، اے یوسف کیا تم اس کنویں سے نکلنا چاہتے ہو کہ نہیں؟ یوسف پیغمبر جواب دیتا ہے، ذرا فراست دیکھیے، ذہانت دیکھیے، جواب دیتے ہیں ذالک الہ یعقوب، مجھے کوئی پتہ نہیں یعقوب کے الہ کی مرضی پہ منحصر ہے، اگر وہ مجھے کنویں میں رکھنا چاہتا ہے تو یوسف کنویں میں زندگی گزار دے گا، اگر الہ یعقوب میرے باپ کا الہ، میرے باپ کا داتا مشکل کشا اللہ اگر مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی پہ منحصر ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں پھر دعا مانگی اپنے رب سے، دعا سکھلاتے ہیں، یوسف کو دعا سکھلا دی۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہم یا بہاو الحق نہیں کہا، یا بہاو الحق، مجھے یہاں سے نکال دے، یا معین الدین چشتی پار کر دے میری کشتی۔ انبیاء کی کلام سنیے، نبی جب بھی دعا کرتا ہے کہتے اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون، اے اللہ میں تیرے اس نام سے آج سوال کرتا ہوں جو تیرا نام پوشیدہ بھی ہے اور خزانوں والا بھی ہے۔
پوشیدہ خزانوں والے نام سے میں تجھ سے آج بھیک مانگتا ہوں، یا بدیع السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، یا ذا الجلال والاکرام، اے جلال اور اکرام والے، ان تغفر لی، مجھے معاف کر دے، ان تغفر لی، مجھے معاف کر دے، وترحمنی، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھ پہ رحم کر دے، وان تجعل من امری فرجا ومخرجا، اے اللہ میرے لیے راستے کھول دے، وان ترزقنی من حیث احتسب، جہاں سے مجھے امیدیں ہیں وہاں سے بھی رزق دے، ومن حیث لا احتسب، جو میری سوچوں میں نہیں آ سکتا وہاں سے بھی رزق دے۔ کنویں میں بیٹھ کے یہ ننھا یوسف، 7 سال کا یوسف علیہ السلام اللہ کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیتا ہے۔ ایک اور نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچے، وہاں مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے، وہاں جا کے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، میں سمندر کی تہ میں جا کے، میں مچھلی کے پیٹ میں جا کے آج بھی زندہ ہوں، اس کی نشانی یہ ہے کہ میں عاجز ہوں، تو قادر ہے۔ میں مچھلی کے پیٹ میں رہ کے بھی عاجز ہوں، اور تو بلندیوں میں مجھے یہاں زندہ رکھ کے قادر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ادھر یوسف علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، ادھر قافلے کا ایک آدمی کنویں پہ پہنچ جاتا ہے اور ڈول لٹکانا شروع ہو جاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سمجھتے ہیں شاید میرے بھائی آ گئے ہیں، مجھ پہ ترس آ گیا۔ بھائی روزانہ آتے تھے، 3 دن تک مسلسل آ کے یوسف کو دیکھتے اور مذاقیں کرتے تھے۔ یوسف آواز دیتا بھائیو باہر نکالو، لیکن بھائی نکالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قافلے کا آدمی آیا، ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، اس جنگل میں ایک قافلہ آیا، اس نے اپنا ایک آدمی بھیجا، فَأَدْلَا دَلْوَا، اس نے ڈول ڈالا، قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَذَا غُلَامٌ، ڈول کے اندر پانی نہیں تھا، ڈول کے اندر یوسف بیٹھا تھا۔ یوسف کو بیٹھے دیکھتے ہی قافلے والوں کو کہتا ہے آہا خوشخبری، ہمیں ایک بچہ مل گیا۔ یوسف کا حسن دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے اس وقت کے لوگوں میں سے، اس وقت جتنی دنیا تھی، اس وقت کے دنیا میں سے یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا گیا۔ اور محدثین نے دوسرا قول نقل کیا ہے کہ جتنا حسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، اس کا آدھا حسن یوسف کو عطا کیا گیا۔ میرے نبی کا آدھا حسن یوسف لے کے آیا۔ خوبصورت بچہ دیکھا، قافلے والوں کو بلا لیا۔ جب قافلے والوں نے دیکھا، اللہ فرماتے ہیں وَأَسَرُّوهُ بِذَاتًا، یوسف کا حسن دیکھ کے قافلے والوں نے سامان تجارت سمجھ کے چھپا لیا کہ بڑے پیسے ملیں گے، مصر کی منڈی میں بیچیں گے، اس کو چھپانا شروع کر دیا، چھپا دیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جو کچھ یہ کر رہے تھے۔ اب تیسرے دن آ گئے، بھائی آ گئے، بھائیوں نے دیکھا یوسف کنویں میں نہیں ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ اگر یہ کنویں سے باہر نکل گیا اور کنعان کی بستی میں پہنچ گیا، اپنے باپ کو مل گیا، پورے شہر میں ہماری بدنامی ہوگی کہ بھائی کو مارا ہے، کنویں میں پھینکا ہے، یہ گھر نہ پہنچنے پائے۔ پورے جنگل کا محاصرہ کرتے ہیں،
بہت قدآور، بہت حسین، بڑے بڑے جسم. اس کے اندر محدثین نے لکھا ہے کہ ایک بھائی اتنا طاقتور تھا جس کا نام روبیل تھا، اگر وہ چیخ مارتا تھا تو حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے. اتنے کڑیل جوان تھے. بنی اسرائیل اسی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی آگے نسل چلی مصر کے اندر. بہت طاقتوں والے. جنگل کا محاصرہ کیا، وہاں دیکھا ایک قافلہ بیٹھا ہے. قافلے والوں کو کہا ہمارا ایک نوکر غلام بھاگ کے آیا ہے، کنویں سے نکل کے آیا ہے، تمہارے پاس ہے. انہوں نے انکار کیا. جب انہوں نے بہت غصے کے عالم میں، محدثین نے لکھا ہے جب ان کو غصہ آتا تھا ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے، آنکھوں کے اندر سرخی آ جاتی. جب انہوں نے دیکھا 10 نوجوان قافلے والوں کو جب اپنی موت نظر آنے لگی تو یوسف علیہ السلام کے چھپے ہوئے کو سامنے پیش کر، لو جی یہ آپ کا غلام. قافلے کا سالار کہتا ہے بھائیوں کنانیوں یہ نوکر تو نہیں لگتا، یہ غلام تو نہیں لگتا. وہ کہتے ہمارا غلام ہے، ہم اس کو تمہارے ہاں بیچنا چاہتے ہیں. اب بھائی بیچ رہے ہیں یوسف. آگے بھی کہا بھائیوں نے بیچا. بھائیوں جب تک شیطان دل میں نہ آئے، بھائی 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 سے محبت کرتا ہے. جب شیطان کے کردار کو قبول کر لے تو بھائی بھائی کا دشمن بن جائے. بیچنا شروع کیا. یوسف علیہ السلام کو علیحدہ بلاتے ہیں. بھائی کہتے ہیں لا تنکر العبودیہ نقتلک، ہم تجھے غلام پیش کر رہے ہیں، نوکر کے طور پہ تیرا تعارف کرا رہے ہیں، اگر تو نے سامنے انکار کر دیا تو ان کے سامنے تجھے قتل کر دیا. اب 7 سال کا یوسف کیا کرے؟ آقا فرماتے ہیں فاقرہ، یوسف نے سہم کے کہا بھائیو جو کہو گے میں آج مان جاؤں گا، میں اقرار کروں گا. اب بیچا. ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے ابن کثیر والا لکھتا ہے بھائیوں نے یوسف کو 20 دینار میں بیچ دیا اور 2 دینار آپس میں تقسیم کر دی. 2 دینار 2 درہم آپس میں تقسیم کر دیے اور یوسف علیہ السلام کو 20 دینار 20 درہموں کے اندر بیچ دیا. اور جب بیچ کے جانے لگے نا یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ. سالار قافلہ کہتا ہے مالا کا تب کی، اے بیٹے کیا بات ہے تو روتا کیوں ہے؟ یوسف علیہ السلام جواب نہیں دیتے. وہ سالار قافلہ کہتے ہیں ما رأیت غلاما ابر من ھذا ولا قوما اجفا منہم، آج تک میں نے روئے زمین پہ ایسا غلام فرما بردار نہیں دیکھا جو اپنے آقاؤں اپنے مالکوں کی جدائی میں رو رہا ہو، اور آج تک ایسے ظالم مالک نہیں دیکھے جنہوں نے ایسا غلام بیچ دیا ہو. میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. تھوڑی دیر کے بعد یوسف کہتا ہے سالار قافلہ کو اگر اجازت ہو تو میں اپنے آقاؤں کو سلام کر کے آؤں، میں ان کو الوداع کہہ کے آؤں. یوسف علیہ السلام پیچھے بھاگتے ہوئے آگے. بھائیوں نے کہا پھر کس لیے یہاں آ گیا؟ یوسف جواب دیتا ہے جئت لأودعکم، اے میرے بھائیوں میں تمہیں الوداع کرنے آیا ہوں، واسلم علیکم، اور میں تمہیں سلام کرنے آیا ہوں. یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہیں سلام کرنے آیا ہوں. ہر ایک کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور اس کے ماتھے کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں حافظکم اللہ وزیاتمونی، بھائیو تم نے تو مجھے بیچ دیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری حفاظت کرے. پیغمبر کے الفاظ دیکھ، تم نے تو مجھے بیچ دیا، میں اللہ سے حفاظت، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ حافظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظتیں کرتا رہے. آواکم اللہ تعالی وان ترکتمونی، مجھے تم نے پھینک دیا کنویں کے اندر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں کبھی گرم ہوائیں نہ لگائے، کبھی تمہیں پریشانیاں نہ دے. وان ترکتمونی رحمکم اللہ وان
وَإِن لَّمْ تَرْحَمُونِي، اگر تم نے میرے بچپنے پہ رحم نہیں کیا، میں دعا کرتا ہوں اللہ تم پہ ساری زندگی رحمتیں نچھاور کرے۔ کیا کہا؟ تساں گھراں وچ خوشیاں ہو سن، اساں نصیب جدائیاں، تساں گھراں وچ خوشیاں ہو سن، اساں نصیب جدائیاں، رکے رہن نصیباں والے نال پیاریاں بھائیاں، سر چومے گلے لگاوے دیندا نیک دعائیں، اے دربار یعقوب نبی دا خوش رکھے رب سائیں، نہ دیوے رب دوئی جہانی دکھ عذاب تسانو، بھامے ہور زیادہ اس تھی ملن عذاب آسانو، کہنے سننے والے تائیں کچھ نہیں معلوم حالا، یعقوب علیہ السلام کو کچھ پتا نہیں میرے بیٹے کو بیچا جا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں یعقوب غیب جانتا ہے، تیرے ذہن میں بات آتی ہے، میرے ذہن میں بات آتی ہے، اگر بھیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا تو یعقوب سارا پیغمبر سارا جنگل چھان مارتا، سارے جنگل کی تلاشی لیتا، لیکن رب کائنات نے یعقوب کا خیال ادھر آنے ہی نہیں دیا، لیکن ایک وقت آیا یوسف مصر میں اور یعقوب کہتا ہے میرے یوسف کو ڈھونڈو، آج اللہ نے یہ خیال پیش نہیں کیا، کہنے سننے والے تائیں کچھ نہیں معلوم حالا، پوچھ جدائیاں والیاں کولوں مزہ جدائی والا، ذرا اس باپ سے جا کے پوچھو جس کے بیٹے گم ہو گئے، ذرا اس ماں سے جا کے پوچھو جن کی اولاد گم ہو گئی ابھی تک ملی نہیں، یہ جدائی کا دکھ بھی بڑا عجیب۔ اب قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپانے کے بعد چلنا شروع کر دیا، رات کی تاریکی شروع ہو گئی، ایک طرف خیمہ لگا دیا، جب خیمہ لگایا چلتے چلتے کنعان کا قبرستان نظر آنے لگا، یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر بھی اسی قبرستان میں تھی، یوسف علیہ السلام قافلے سے نکل کر خیمے سے چھپ کر قبرستان میں پہنچ گئے، جب قبرستان میں پہنچے تو ماں کی قبر پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں یا اماں ارفعی راسک، اے اماں ہو سکے تو ذرا باہر نکل کے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھ، یا اماں اے میری اماں جان ارفعی راسک، ذرا اپنا سر تو باہر نکال، یہ بچے کے جذبات، من الترابی مٹی سے حتی ترا ولدک مقیدا، ذرا اپنے یوسف کو دیکھ پابندے سلاسل ہے، یا اماں اے اماں جان اخوتی فی الجب ترہونی، یعقوب کے بیٹوں نے نبی زادوں نے میرے بھائیوں نے مجھے تاریک کنویں میں ڈال دیا، ومن ابی فرقونی، اور مجھے اپنے بابا سے علیحدہ کر دیا، وبی ابخس الاسمان باؤنی، مجھے 20 روپے کے اندر آ کے بیچ دیا، ولم رکول صدر سنی، میرے بچپن کا خیال ہی نہیں کیا، میری کمزوری کا خیال ہی نہیں کیا، فانا اسأل اللہ تعالی ان یجمع بینی و بین والدی والدی، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے اپنے بابا یعقوب سے ملا دے، ماں کی قبر پہ دعا مانگتا ہے، فی مستقر رحمتی انہ ارحم الراحمین۔ محدثین نے لکھا ہے قافلے کا آدمی ڈھونڈتا ڈھونڈتا یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا،
فَلَطَمَهُ لَطْمَةً شَدِيدَةً، اتنا زور سے یوسف کو تھپڑ مارا، یوسف چکرا کے ماں کی قبر پہ گر پڑا۔ یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف کہتا ہے لا تؤاخذنی، اے میرے مالک، اے سالار قافلہ، مجھے کچھ نہ کہو، ھذا قبر امی، یہ میری ماں کی قبر ہے، میں ماں کی قبر پہ نزلت اسلم علیہ، میں ماں کی قبر پہ سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ یوسف کی ٹھنڈی سانس نکلتی ہے، آسمان کی طرف آنسوؤں بھرا چہرہ اٹھ جاتا ہے۔ اللہم ان کانت لی خطیۃ ان تعفو عنی، اللہ میں ننھے یوسف سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دے، میری آزمائشیں لمبی نہ کرنا، وترحمنی یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے داتا، میری کوئی اگر غلطی ہو گئی ہے تو میں آزمائشوں کے قابل نہیں۔ آہا ٹھنڈی سانس بھری، فوراً جبریل امین آ جاتے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں یا صدیق، یا صدیق اللہ ربک یقرئک السلام، اے یوسف صدیق، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد محدثین نے لکھا ہے سرخ آندھی چلنا شروع ہو جاتی ہے یوسف کی آہ کی وجہ سے، اتنا بڑا طوفان آیا۔ سالار قافلہ کہنے لگا میں نے شام اور مصر کے درمیان بڑے سفر کیے، آج تک میری زندگی میں اتنا لمبا طوفان اور اتنا خطرناک سرخ آندھی نہیں آئی، یقیناً ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ لوگوں آپس میں مشورہ کرنے لگے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو، لگتا ہے آج ہمارا آخری دن ہے۔ جس نے تھپڑ مارا تھا اس نے کہا آج میں نے بچے کو تھپڑ مارا ہے، اور اس کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا تھا، اس کی زبان سے کوئی بد دعا نکلی تھی۔ محدثین کہتے ہیں کہ سارا کا سارا قافلہ یوسف کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دے، ہم تو تیری عظمتیں پہلے ہی دن سمجھ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام دیکھیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ عَنِّي، میں اس امید پہ تمہیں معاف کرتا ہوں شاید اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اگر میں تمہیں معاف کر دوں گا یقیناً اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا۔ اب بڑے پیار کے ساتھ باقی سفر ہوتا ہے۔ مصر کی منڈی میں پہنچے، وہاں جب پہنچتے ہیں دیکھیے نا اللہ کو بعض یتیم اتنے پسند آ جاتے ہیں کہ اللہ انہیں نبوت کے تاج پہنا دیتا۔ بڑے بڑے یتیم آئے، اور میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھا، اللہ کو یہ یتیم اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پہ نبوت ہی ختم کر دی۔ مصر کی منڈی میں پہنچے، منڈی میں پہنچنے سے پہلے دریائے نیل آیا۔ یہ دریائے نیل بڑی تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دریا مصر کو فتح کیا۔ دریائے نیل میں لوگ ہر سال کو چاند کی 11 تاریخ کو ایک کمواری لڑکی دریا میں ڈالتے، پھر دریا چلتا، ان کا ایک عقیدہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھ کے بھیجا فاروق اعظم کی طرف کہ یہ معاملہ ہے، ان کے یہ عقائد ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابی چٹھی بھیجی، فرمایا سعد ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور یہ چٹھی ہے دریا میں ڈال دو۔ چٹھی میں لکھا تھا ان کنت تجری، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں عمر تجھے حکم دیتا ہوں اللہ کے حکم سے جلدی چل۔ چٹھی پھینکی گئی، اس وقت سے دریا چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے۔ دریائے نیل میں یوسف علیہ السلام نہاتے ہیں، سفر کی تھکاوٹ، غم کی تھکاوٹ، پریشانیاں، یوسف علیہ السلام جب نہا کے نکلتے ہیں تو حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔
تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ اس دریائے نیل میں یوسف غسل کر رہا ہے، یہی دریائے نیل تھا جس میں موسیٰ غسل کرتا آیا تھا۔ کس عالم میں؟ یہ 7 سال کا یوسف دریائے نیل میں، اور میرا موسیٰ 1 ہفتے کا موسیٰ دریائے نیل میں۔ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ فرعون نے جلاد بھیج دیے، جو بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن عرش والے نے تقدیر لکھ دی، اے فرعون ہزاروں بچوں کو تو قتل کرنے والا، میرے موسیٰ کی وجہ سے میں موسیٰ کو تیرے محل میں پہنچاؤں گا۔ ماں گھبرانے لگی۔ اللہ فرماتے ہیں اے موسیٰ کی ماں، اللہ نے الہام بھیج دیا، انا عارضی، اس کو دودھ پلاتی جا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب اپنے بیٹے پہ گھبرا جائے کہیں اس کو جلاد لے کے نہ چلے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو یم میں ڈال دینا، دریائے نیل میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا بھی نہ، غم بھی نہ کرنا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس موسیٰ کو واپس کر کے تجھے دکھائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، جب تجھ سے لیں گے تو موسیٰ لیں گے، جب واپس کریں گے تو کلیم اللہ بنا کے دیں گے۔ موسیٰ بھی چلتا آیا تھا اسی دریا میں، آج یوسف بھی اس دریا میں نہا رہا ہے۔ نہانے غسل کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ اب چلتے چلتے بازار کے اندر داخل ہوتے ہیں، لوگوں کا جم گھٹا لگ جاتا ہے یوسف کا حسن دیکھنے کے لیے۔ اے یوسف اتنا حسین، یوسف کو بنانے والا کتنا حسین۔ جب یوسف کو بنانے والے کو جنت کے اندر جنتی دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ تیری جنت میں اتنا حسن نہیں جتنا حسن تیرے دیدار میں، تیرے دیدار میں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے نصیب فرمائے۔ یوسف علیہ السلام پہ نظر پڑی، لوگوں کا جم گھٹا شروع ہو گیا، سالار قافلہ گھبرا گیا، یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، کہیں اس کو اٹھا ہی نہ لیا جائے، خیمے میں چھپا دیا۔ لوگ سنتے آئے، جم گھٹا اور ہو گیا، جم غفیر جمع ہو گیا۔ سالار قافلہ کہتا ہے ایک شکل میں یوسف دکھاؤں گا، ایک ایک درہم سارے آدمی دو، پھر میں یوسف کی زیارت کراؤں گا۔ دینار اور درہم کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، یوسف علیہ السلام کو دیدار کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ جب جمگٹا بڑھتا گیا، سالار قافلہ نے کہا کل مصر کی منڈی میں اس کو ہم نیلامی کے لیے پیش کر دیں گے۔ سارے وہاں پہنچ جا بھائیو، یوسف پہنچا مصر کی منڈی میں، بولی شروع ہو گئی، ہزاروں کا مجمع۔ مصر کا وزیر اعظم، مصر کے وزیر اعظم کو عزیز مصر کہا جاتا تھا، اور مصر کے صدر کو فرعون مصر کہا جاتا تھا۔ فرعون مصر بھی موجود، ریان بن ولید، اور عزیز مصر وزیر اعظم، وہ گزرتا ہے، لوگوں کو جمع دیکھتا ہے، آگے آ کے دیکھتا ہے، یوسف کا حسن دیکھتا ہے تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بولی شروع ہو گئی، 1 لاکھ سے بولی شروع ہوئی، بڑھتی گئی، مجمع کو چیرتا ہوا عزیز مصر آگے آ گیا، میں اس کی قیمت دیتا ہوں، کیا دو گے؟ ترازو میں ایک طرف یوسف کو رکھ دیا گیا، دوسری طرف برابر میں سونا رکھ دیا، نبی بیچا جا رہا ہے۔ بھائیو آگے آپ کو اگلے خطبوں میں بتاؤں گا، جب قحط سالی آئی تھی اس مصر میں، یوسف مصر کے تخت پہ تھا، نبوت کا تاج پہن چکا تھا،
اب غلہ لینے کے لیے لوگوں کے پاس نقدی ختم ہو گئی، لوگوں نے اپنے مویشی بیچے، یوسف کے پاس غلہ لیا، مویشی ختم ہو گئے، اپنا سونا بیچا، اپنے چاندی بیچے، اپنے ہیرے بیچے، اپنے جواہرات بیچے، حتیٰ کہ اپنے بچے بیچے، بچوں کو بیچنے کے بعد اپنی جانوں کو یوسف کے پاس گروی رکھا۔ پورا ملک مصر، مصر کا سونا، مصر کا چاندی، مصر کے ہیرے، مصر کے جواہرات، مصر کے بچے، مصر کے مویشی، مصر کے تمام لوگ یوسف کی گروی کے اندر ہے۔ یوسف ان کا مالک بن چکا ہے، آج مصر کی منڈی میں بیچا جا رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھو، جس کو بیچا جا رہا ہے یہ کل ان کی جانوں کا بھی مالک بنے گا۔ بولی شروع ہو گئی، سونا ہٹا دیا گیا، ہاں جی دو، اس نے کہا نہیں دوں گا، اتنی چاندی لے کے آؤ۔ عزیز مصر چاندی لے کے آیا، ایک طرف یوسف ترازو میں، دوسری طرف چاندی برابر کر کے نیچے رکھ دی، دے دو، کہتا ہے نہیں دوں گا، اتنا مشک لے کے آؤ، کستوری لے کے آؤ، اتنا ریشم لے کے آؤ، وہ سب کچھ اس نے دے دیا، اور یوسف علیہ السلام کو لے کے اپنے محل میں پہنچ گیا۔ اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر ایوان صدر میں گئے تھے، اللہ نے وہاں پہنچایا، اور یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہاؤس کے اندر پہنچے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اب جب وہاں پہنچے نا، نوکروں کو، جس کو خریدا جاتا ہے اس سے نوکری کرائی جاتی ہے، لیکن یوسف تیری عظمت پہ قربان، یوسف کو خریدا گیا۔ جب خریدا گیا اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، جس نے اپنی عورت کے لیے، بیوی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے یوسف کو مصر سے خریدا تھا، جب وہ سامنے یوسف کو لایا، اپنی بیوی کو کہتا ہے، ملکہ کو کہتا ہے اکرمی مسوا۔ لوگ بڑے بڑے غلام خریدتے ہیں، غلاموں سے خدمت لی جاتی ہے، اے ملکہ مصر تم نے اس سے خدمت نہیں لینی، اس کی خدمت کرنی ہے، تم نے اس سے خدمت نہیں لینی، اکرمی مسوا، اس کی عزت کرنی ہے، عسیٰ ینفعنا، ہو سکتا ہے ان قریب یہ ہمیں کوئی فائدہ دے دے، او نتخذہ ولدا، ہماری اولاد نہیں، ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون مصر کے گھر آئے، اس کی بھی اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی نے بھی کہا تھا قرۃ عین لی ولک، اے فرعون مصر یہ موسیٰ کی شکل تو دیکھ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، تیری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے لا تقتلو، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی فائدہ دے دے۔ ہاں زلیخا تو فائدہ نہ اٹھا سکی یوسف سے، لیکن آسیہ فائدہ اٹھا گئی موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ کا کلمہ پڑھ گئی اور ہمیشہ کے لیے جنت میں چلی گئی۔ آقا فرماتے ہیں آسیہ زوجہ فرعون کے ساتھ رب کائنات جنت میں میرا نکاح کر دے گا۔ موسیٰ کا کلمہ پڑھنے والی آسیہ کہتی کیا ہے، ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں موسیٰ فائدہ دے دے، او نتخذہ ولدا، وہاں بیوی کہتی ہے شوہر کو بیٹا بنا لیں گے، یہاں شوہر کہتا ہے اپنی بیوی کو اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس کی بھی اولاد نہیں، جو اپنے آپ کو مشکل کشا کہتا ہے، فرعون مصر جو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا داتا ہوں، بڑا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا غوث اعظم ہوں، تمہارا کرنے والا ہوں، لیکن اس کے گھر میں اللہ نے اولاد نہیں دی، اولاد خزانہ لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، ذرا قاعد بھی درست کرتے جانا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما۔
عزیز مصر اپنی بیوی کو کہتا ہے ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، او نتخذہ ولدا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد نصیب فرما، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ جو تجھ سے نرینہ اولاد مانگتے ہیں، اگر تو بڑھاپے میں زکریا کو دے سکتا ہے تو اپنی قدرت کے منظر انہیں بھی دکھا دے۔ کیوں؟ بیٹے کا میوہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کہہ گیا نا، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ گھر میں اسی کے دم سے ہر سمت روشنی، کہو سبحان اللہ۔ گھر میں اسی کے دم سے، اللہ فرما بردار بیٹے دی، گھر میں اسی کے دم سے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ او نتخذہ ولدا، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے تو کنویں میں ڈال دیا تھا، لوگوں نے تو منڈیوں میں بیچ دیا تھا، لیکن میری تقدیر بھی ذرا دیکھو۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین کے اندر یوسف کو ایسے ہی شہی عطا کی۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، ایک کنویں میں ڈالنے والوں، وَاللَّهُ غَالِبٌ، غالب تم نہیں، غالب اللہ ہے۔ اے منڈیوں میں بیچنے والوں، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب ذرا سوچنے کی بات، یوسف بھی محل میں، موسیٰ علیہ السلام بھی محل میں، یوسف کی پرورش بھی محل میں، موسیٰ علیہ السلام کی تربیت بھی محل میں۔ کیا میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت محل میں نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، لیکن کیوں نہ کرائی؟ کسی بڑے چودھری کی حویلی میں کیوں نہ بھیجا گیا؟ ایک غریب گھرانے کا انتخاب کیوں کیا؟ آہا، بڑا لطیف سا نکتہ ہے، سنیے اور سر دھنیے۔ بھائیو تم بھی سیرت بیان کرو، وہابیوں کا بیٹا بھی سیرت بیان کرتا ہے۔ پنچایت بٹھاؤ، اللہ کی قسم فیصلہ کرنا عاشق رسول کون ہے۔ ہم محمد کی صورت اگر پیش کرتے ہیں تو قرآن سے پیش کرتے ہیں، اگر سیرت پیش کرتے ہیں تو قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ محل میں کیوں نہ بھیجا گیا ہے؟ اللہ تیری قدرت کی عجیب مناظر ہیں، ذرا سنیے۔ یہ یوسف محل کے اندر پہنچا، موسیٰ محل کے اندر علیہم السلام یہ محل کے اندر پہنچے۔ میرا نبی بنو سعد قبیلے کی سب سے غریب دائی جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، امیر دائی کے گھر میں کیوں نہ بھیجا گیا؟ امیر گھرانے میں کیوں نہ بھیجا گیا؟ بڑی حویلی میں کیوں نہ بھیجا گیا؟ غریب گھرانے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جب میرے محبوب 8 سال کے ہوتے ہیں، عبد المطلب پوچھتا ہے عباس محمد کی کفالت کون کرے گا؟ میرا آخری وقت ہے، میرے آخری سانس ہے، میری آخری سانس ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب بھی موجود ہے، عباس بھی موجود ہے، حمزہ بھی موجود ہے، 10 بیٹے جوان موجود ہیں، بڑے بڑے چودھری موجود ہیں۔ ان تمام بیٹوں کے اندر سب سے زیادہ غریب ابو طالب ہے۔
ابو طالب نے کہا میں اس کی کفالت کرتا ہوں، حمزہ نے کہا میں اس کی کفالت کرتا ہوں، عباس نے کہا میں اس کی کفالت کرتا ہوں، 10 کے 10 چچا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں ہم اس یتیم کی کفالت کریں گے، یہ ہمارے بھائی کی نشانی ہے، ہم اس کی کفالت کریں گے۔ سردار عبد المطلب 8 سال کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے بیٹا تو کسے پسند کرتا ہے؟ میرے آقا بھاگ کر ابو طالب کی گود میں چلے جا۔ بھائیو، بنو سعد قبیلے کی سب سے غریب حویلی تھی، اب یہ بیٹوں میں سے امیر بیٹے کا انتخاب کیوں نہ کیا گیا؟ عباس کا کیوں نہ کیا گیا؟ حمزہ بہت بڑا چودھری تھا، مکے کا بڑا جاگیردار تھا، اس کا انتخاب اللہ نے کیوں نہ کرایا؟ میرا نبی گود میں بیٹھ گیا۔ ابو طالب سب سے زیادہ غریب تھا، بلکہ ابو طالب نے اپنے بیٹے تقسیم کیے ہوئے تھے، کسی کو حمزہ پال رہا تھا، کسی کو عباس پال رہا تھا۔ میرا نبی ابو طالب کے گھر کے اندر کیوں گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ رب کائنات نے میرے نبی کی صورت بھی نرالی بنائی، سیرت بھی نرالی بنائی، کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے محمد ہمارے گھر سے کھاتا رہا، میرے محل سے کھاتا رہا، آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آج ہمیں کافر کہتا ہے۔ رب کائنات نے فیصلہ کر دیا، غریب گھرانے کا انتخاب کیا، کیا ترتیب بنے گی، کیا نقشہ بنے گا؟ نقشہ یہ بنے گا گھر حلیمہ کا ہوگا، کفالت محمد کی ہوگی۔ جب تک حلیمہ کا گھر محمد کے سوا تھا، آقا موجود نہیں ہے، اس کے گھر میں غربت ہے، اور جب حلیمہ کے گھر میں آمنہ کا لال آ گیا، بہاریں لگ گئی۔ کل کو یہ نہ کہے میں کھلاتی رہی، بلکہ میرا محبوب کہے گا میری برکت سے تو کھاتی رہی۔ نقشہ یہ بنے گا، گھر حلیمہ کا ہوگا، کفالت مصطفیٰ کی ہوگی، بکریاں حلیمہ کی ہوں گی، کفالت مصطفیٰ کی ہوگی، گودی شیمہ کی ہوگی، کفالت مصطفیٰ کی ہوگی، گھر ابو طالب کا ہوگا، کفالت مصطفیٰ کی ہوگی، دن محشر کا ہوگا، شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی۔ کھائے گا نہیں کھلائے گا۔ اب یہ محل میں پہنچ گیا یوسف علیہ السلام۔ جب محل میں پہنچے نا، دیدار کیا یوسف کا، کئی سال تک یوسف علیہ السلام وزیر اعظم ہاؤس میں رہے، گھر کا سارا انتظام عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ مہمانوں کا آنا، مہمانوں کا جانا، ان کی ضیافت کرنا، دیکھ بھال کرنا، گھر کے تمام معاملات اس نے یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے۔ وقت گزرتا رہا، لیکن اب یوسف علیہ السلام کے لیے کنویں سے بھی بڑی ایک آزمائش شروع ہو گئی، بہت بڑی آزمائش شروع ہو گئی۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام لقب زلیخا ہے، یوسف علیہ السلام کو دعوت معصیت دینے لگی، برائی کی طرف بلایا۔ یہ برائی کی طرف بلانا اس سے بھی بڑا امتحان تھا۔ اللہ نے گزارا اپنے برگزیدہ لوگوں کو ایسی بٹھیوں میں تاکہ انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے کہ جو اپنی عزت و ناموس بچانا چاہتا ہے اس کے گر کیا ہوا کرتے ہیں۔ دعوت معصیت دی، دروازے بند، تالے لگا دیے۔ یوسف علیہ السلام کو دعوت معصیت پہلے بھی اشاروں میں دیا کرتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، ہر وقت ذکر اذکار پہ مشغول ہے، آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں تھے۔ آقا فرماتے ہیں میری امت کے لوگوں، اگر تمہیں غیر محرم عورت نظر آئے، پہلی نظر دیکھو، دوسری نظر جان بوجھ کے دیکھو ہی نہ، اپنے اوپر جبر کرو۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد جب تم نماز پڑھو گے نماز میں مٹھاس ملے گی، جب قرآن پڑھو گے قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں مٹھاس محسوس ہوگی، تمہارے ایمان میں تراوت آ جائے گی۔ آنکھ جتنی محفوظ ہوگی تمہارا ایمان اتنا زیادہ محفوظ رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نہیں دیکھتے، دروازے بند، تالے لگا دیے۔ اللہ کی قدرت کے ذرا مناظر دیکھیے، وہ زلیخا ملکہ مصر بت پڑا تھا، اس کے اوپر کپڑا ڈالنے لگی۔ یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں بی بی یہ کپڑا کیوں ڈال رہی ہے؟
کہتی ہے یہ میرا معبود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بی بی تجھے تو تیرے معبود سے شرم آتی ہے، تو نے تو اپنے معبود کو چھپا لیا، میں اپنے معبود کو کیسے چھپاؤں؟ میں اپنے معبود پہ کیسے پردے ڈالوں؟ میرا معبود تو دیکھ رہا ہے، کالے جنگلوں میں کالے پتھر پہ کالی چیمٹی کے کالے قدموں کی آواز کو بھی سن لیتا ہے، دھڑکتے والے دل کے وسوسوں کو بھی وہ جانتا ہے، میں اس پہ کیسے پردہ ڈالوں؟ برائی کی طرف بلایا، اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب میرا پیغمبر میرا نبی یوسف جوان ہوا، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے حکم بھی دیا علم بھی دیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلے دیا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، جو اس کے گھر میں رہتی تھی وہ اس کو پھسلانے لگی، دعوت معصیت دینے لگی، عن نفسی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، دروازے اس نے بند کر دیے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، کہنے لگی یوسف آجا برائی کی طرف، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، حسن بھی موجود ہے، جوانی بھی موجود ہے، اسباب بھی موجود ہے، برائی یا اچھائی کی ذمہ دار بھی خود ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں، لیکن نبی کی زبان سے الفاظ آتے ہیں، قال معاذ اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ مسلم کی حدیث، آقا فرماتے ہیں دعاتو امرات ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، آقا فرماتے ہیں عالم معاشر میں جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کچھ ایسے نوجوان کھڑے ہوں گے جن کو عورت نے دنیا میں برائی کی طرف بلایا تھا، ذات حسب و جمال، وہ خاتون قوم بھی اچھی رکھتی تھی، حسب والی بھی تھی، نسب والی بھی تھی، جمال والی بھی تھی، اس نے اس نوجوان کو برائی کی طرف بلایا۔ اگر میری امت کے کسی جوان نے اس کو یہ جواب دیا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، اگر اس عالم میں اس نے اللہ کو یاد رکھا، عالم معاشر کی گرمی میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام آخرت کا فکر پیش کرتے ہیں، لیکن وہ دعوت معصیت دے کے وہ دوسری طرف لے کے جا رہی ہے۔ کہتی ہے یوسف تیری زلفیں کتنی سونی ہیں۔ یوسف کہتا ہے جب قبر میں جاؤں گا سب سے پہلے یہ علیحدہ ہو جائیں گی۔ اے یوسف تیرا حسن چہرہ کتنا حسین۔ یوسف کہتا ہے یہ چہرہ مٹی میں چلا جائے گا۔ پیغمبر آخرت کا فکر پیش کرتا ہے، وہ دعوت معصیت کی طرف بلاتی ہے۔ کیا اس کو اپنے انداز میں مولانا عبدالستار مرحوم اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، کیا بلایا اس نے اور آخرت کا فکر کیسے پیش کیا کہ آ زلیخا یوسف تیری سندر موج جوانی، کہ آ زلیخا یوسف تیری سندر موج جوانی، یوسف کے آ کسے دہاڑے رہنی نہیں نشانی، کہ آ زلیخا یوسف میاں نین عجائب تیرے، یوسف کیا خاک جانے کیا تیرے کیا میرے، کیا زلیخا یوسف میاں حسن تیرا من بھانا، یوسف کیا کی وڈیائی جے قبراں دے وچ جانا۔
کہ زلیخا یوسف میاں تیریاں خوش رخسارا یوسف کیا میرے وانگوں ہو گئے لکھ ہزارا کہ زلیخا یوسف تیرے دند چنبیلی کلیاں یوسف کیا ہزاراں کلیاں جا مٹی وچ رلیاں کہ زلیخا تیرے حسنت ساڈے عجب بہار بنائی یوسف کیا چلیا جاسی کیا کریے وڈیائی کہ زلیخا حسن تو ساڈا حسن نزاکت والا حضرت کیا ایسے مکھنو ملسی موت پیالا کہ زلیخا صورت تیری ٹھاٹھا موج مرندی حضرت کیا ہر دن اس نو قبر آواز کرندی کہ زلیخا یوسف میاں دیو زیارت مینو یوسف کیا نظر خدا ول کیوں کر ویکھاں تینو انہو ربی احسن مسوایا انہو لا یفلح الظالمون اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ہمت بھی وَہَمَّ بِهَا اس نے وہ مائل ہو چکی تھی ہو سکتا ہے میرا یوسف بھی مائل ہو جاتا لولا رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ معلوم ہوا یوسف بھی اگر بچا ہے تو اللہ کی رحمت سے بچا ہے کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا پاک باز ہوں بڑا پاک دامن ہوں بھائی اگر تیری چادر ابھی تک سفید ہے تو رب کی رحمت کی وجہ سے ہے اگر تیری چادر پہ دھبا نہیں لگا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے یہ یوسف علیہ السلام کو خاتون بلاتی ہے آقا فرماتے ہیں ترمذی کے اندر ایک حدیث ایک خاتون ایک آدمی کی جنت کا سبب بن گئی آقا فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا اس کی چچا زاد بہن بیوہ ہو گئی اس کے پاس آتی ہے میرے بچے رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے میرا سہاگ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے مجھے کچھ اناج دے دو کچھ آٹا دے دو وہ عیاش آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ برائی کر پھر میں تمہیں آٹا اور گندم دوں گا وہ کہتی ہے میں یہ کام نہیں کر سکتی اللہ نے میری چادر ہمیشہ سفید رکھی ہے میں ادھر نہیں آؤں گی واپس چلی گئی بچوں کو پھر روتے ہوئے دیکھا حضرت عمر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں لیکن بچوں کو دیکھ کے پھر رہ نہیں سکی پھر چچا زاد بھائی کے پاس آ گئی اے میرے بھائی چچے کے بیٹے مجھے خیرات ہی دے دے صدقہ ہی دے دے اس نے پھر برائی کی طرف بلایا پھر چلی گئی پھر دیکھا کہ اولاد کا آخری وقت ہے مجبوریاں پتہ نہیں کیا کچھ کرا دیتی ہیں اللہ ایسی مجبوری ہمیں کبھی نہ دینا کہ اپنی عزتوں کی سودے کرا بیٹھے تیسری بار آتی ہے کہتی ہے بچوں کا آخری وقت ہے اللہ نے تجھے بہت کچھ عطا کیا ہے تھوڑا سا مجھے دے دے بچوں میں جان آ جائے پھر وہی مطالبہ پیش کرتا ہے کہتی ہے جو مکالا کرنا ہے کر لے مجھے اناج جلدی دے دے آقا فرماتے ہیں اس پاک باز بی بی کے جسم پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کا رنگ سفید تھا گھبراہٹ سے رنگ سیاہ ہو جاتا ہے اس کی زبان سے لفظ نکلتا ہے اتق اللہ اے چاچے کے بیٹے اللہ سے ڈر جا قبر یاد کراتی ہے آخرت کا فکر پیش کرتی ہے یہ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کا نام ذوالکفل تھا
کفل نامی شخص تھا، پیچھے ہٹ جاتا ہے، برائی نہیں کرتا اور کہتا ہے بی بی میرا کیا بنے گا؟ بی بی کہتی ہے فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ، جس داتا کو میں مانتی ہوں وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر کے معاف کر دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ساری رات روتا رہا، ساری رات روتا رہا، روتے روتے اس کی جان نکل گئی۔ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ کار تھا، اللہ جس کو معاف کر دیا کرتا تھا اللہ کی طرف سے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا آ جاتا تھا کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور جس کو معاف نہیں کیا جاتا تھا اس کے دروازے پہ کوئی تحریر نہیں آتی تھی۔ فوت ہو گیا، صبح کو لوگوں کو پتا چلا ذوالکفل فوت ہو گیا، یہ بڑا اللہ کا نافرمان تھا، دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ جب دروازے پہ پہنچتے ہیں تو کیا لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے لکھا گیا ان اللہ قد غفر الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں، وہ عورت مجمع کو چیرتی ہوئی آ جاتی ہے، کہتی ہے میں گواہ ہوں اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ خاتون ہے ادھر لے کے جا رہی ہے، اگر کوئی خاتون اپنی عزت بچاتی ہے اسباب ہونے کے باوجود، اگر کوئی جوان اپنی آبرو بچاتا ہے اسباب ہونے کے باوجود، آقا فرماتے ہیں یہ بی بی اور جوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوں۔ انہو، اس نے بھی ارادہ کر لیا، اس نے بھی ارادہ کر لیا، لولا را برہان ربی، اگر میرا یوسف میری دلیلیں نہ دیکھتا، اگر میرے دلائل نہ دیکھتا، اے اللہ یوسف کو کیا دکھایا؟ ساتوں دروازے بند، دروازوں کو تالے لگے ہوئے۔ اچانک یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی تصویر نظر آنے لگ گئی۔ یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی اپنے دانتوں میں دے کے کاٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے بیٹا ایسا نہ کرنا، نبیوں کو لائق نہیں نہ کرنا۔ دوسرے محدثین نے لکھا اچانک جبریل امین کی تصویر اللہ نے دکھا دی۔ تیسری دلیل بعض محدثین نے لکھا ہے کہ عزیز مصر کی تصویر سامنے نظر آ گئی اور کہنے لگا جس کے گھر سے کھایا ہے اس کی نمک حرامی نہیں کروں گا، ساری زندگی اس کے گھر میں رکھا۔ اور چوتھی نشانی کہنے لگا اے زلیخا تو نے تو اپنے معبود کو چھپا لیا ہے، میں اپنے معبود کو کیسے چھپا لوں؟ یوسف پریشان کھڑا ہے، رب کائنات کی طرف سے الہام ہوتا اللہ ایک کنعان کے کنویں سے نکالنے والے مالک میں بڑا پریشان ہوں۔ رب کائنات کی طرف سے وحی آتی ہے اے یوسف دروازوں کی طرف دوڑنا تیرا کام اور اپنی قدرت کے مناظر دکھانا میرا کام اور تالوں سمیت دروازے کھولنا میرا کام۔ یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، واستبق الباب، وہ بھی پیچھے دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یوسف کی قمیص پکڑ رہی ہے، یوسف باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائیو جو بچنا چاہتا ہے برائی سے رب کائنات کی قسم اللہ اس کو ضرور بچاتا ہے، جو نہیں بچنا چاہتا وہ برائی میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ یوسف نے بچنا چاہا، دروازے کھول دیے گئے، تالے ٹوٹ گئے، حیرانگی کے عالم میں پیچھا کرتی ہے، پیچھا کرتے کرتے قمیص پیچھے سے پھٹ جاتی ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر، اللہ فرماتے ہیں پیچھے سے قمیص پھٹ گئی، کرتا پھٹ گیا۔ والف یا سیدہا لدى الباب، اور اس نے وہاں پہ اپنا آقا اپنا خامن دروازے پہ پاس۔ سید کا لفظ آیا، آج لوگ سید بنے پھرتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب، حدیث کا اسلوب، ہر معزز آدمی کو قرآن سید کہتا ہے، ہر معزز آدمی کو حدیث سید کہتا ہے، سید کہتی ہے۔ جب اندرا گاندھی مری تھی اخبار سعودی عرب کے اخبارات نے سرخی لگائی تھی السیدہ اندرا گاندھی، السیدہ بے نظیر بھٹو، آج بھی وہ لکھتے ہیں بھائی سید یہ خاندان نہیں ہے، ہاشمی خاندان ہوتا ہے، قریشی خاندان ہوتا ہے، اور نبی کی اولاد تو ویسے ہی سید ہے۔
ویسے ہی سردار ہے، ان کی سرداری سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن ہر معزز آدمی کے لیے سید کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس نے اپنا سید پایا، قالت ما جزاؤ۔ اب پینترا دیکھیے مکر عورت کا، قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا۔ اے عزیز مصر، اے میرے سہاگ، اس آدمی کو کیا سزا ملنی چاہیے جو تیرے گھر سے کھائے اور تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے؟ الا ان یسجنا۔ اب سزا بھی خود تجویز کر رہی ہے، جواب نہیں سنا عزیز مصر کا، الا ان یسجنا، اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف بڑی معصومیت کے ساتھ کہتے ہیں، قال ہی راودتنی عن نفسی، نہیں ایسی بات نہیں، اسی نے مجھے برائی کی طرف بلایا تھا۔ رب کائنات فرماتے ہیں یوسف آج تم نے نہیں بولنا، آج میں اس کو بلاؤں گا جو کبھی بولتا نہیں، آج میں اس کو بلاؤں گا جو کبھی بولتا نہیں، آج میں اپنی قدرت کے مناظر دکھاؤں گا۔ جب کنویں میں ڈالا گیا، کنویں سے نکالا، میں نے اس وقت بھی اپنی قدرت کے منظر دکھائے تھے۔ یوسف آج تیری گواہی لوگ یقین نہیں کریں گے، یہ چتر چلاک عورت یہ کامیاب ہونے کی کوشش کر جائے گی، آج میں اس کو بلاؤں گا جو کبھی بولا نہیں کرتا۔ فتح الباری کے حوالے سے شاہد من اہلیہ، ایک پنگھوڑے میں دودھ پیتا بچہ وہ بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ آواز دینا شروع کر دیتا ہے۔ وشاہد شاہد من اہلیہ من ان کان قمیص ہو قد من قبل، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے، فصدقت، تو یہ خاتون سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الکاذبین، اور یوسف سچوں میں سے نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچوں میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ، جب عزیز مصر نے یوسف کی قمیص دیکھی، اے یوسف تیری قمیص پہ قربان جاؤں، تیری قمیص کو دیکھ کے یعقوب نے یقین کر لیا تھا کہ بھیڑیے نے اس کو نہیں کھایا، تیری قمیص آج پھر گواہیاں دے رہی ہے، اور تیری قمیص نے اس وقت بھی کام کیا تھا جب تیرا باپ نابینا ہو چکا تھا، اور باپ کے چہرے پہ بڑے سے بڑا سپیشلسٹ جہاں پہ ناکام ہو جاتا ہے، جہاں پہ انسانوں کی، جہاں پہ سائنس کی انتہا ہوتی ہے، وہاں پہ میرے قادر کی قدرت کی ابتدا ہوتی۔ قمیص آج فیصلے کر رہی ہے، بچہ بول رہا ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب قمیص دیکھی گئی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، عزیز مصر کہتا ہے اے بے دین عورتوں، یہ تمہارا مکر ہے، دیندار عورت کبھی مکر نہیں کرے گی، بے دین عورت بہت بڑا مکر کرتی ہے۔ انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، اللہ تیری قدرتوں پہ قربان جاؤں، تو بہت عظیم قدرتوں والا۔ جب جریج بنی اسرائیل کے جریج پہ تہمت لگتی ہے، تو دودھ پیتے بچے کو بلا دیتا ہے۔ جب مریم علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے تو عیسیٰ کو بلا دیتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگتی ہے تو بچے کو بلوا دیتا ہے، تو مخلوق کو بلا دیتا ہے، اور جب امی عائشہ پہ تہمت لگتی ہے تو آپ بولتا ہے۔
ذرا سنیے، سر دھنیے، اللہ آپ کیوں بولا؟ اللہ امی عائشہ نبی کے حرم کے لیے بھی بچے کو بلوا سکتا تھا، کسی اور چیز کو بلوا سکتا تھا، کسی جانور کو بلوا سکتا تھا، خود نبی بول سکتا تھا کہ اللہ نے الہام کیا ہے، قرآن نہیں نازل کیا، ویسے الہام کر دیا۔ اے اللہ، ان کے لیے بچوں کو بلوایا گیا۔ اگر عائشہ صدیقہ کے لیے بچہ بول پڑتا پھر بھی تیری قدرت کے مناظر تھے، لیکن اللہ بچہ کیوں نہیں بلایا گیا؟ جریج کی گواہی دینے والا بولنے کے بعد چپ کر گیا، اور مریم کی گواہی دینے والا عیسیٰ بولنے کے بعد چپ کر گیا، اور یوسف کی گواہی دینے والا بچہ بولنے کے بعد چپ کر گیا، لیکن عائشہ کی گواہی دینے والا چپ نہیں ہوا، قیامت تک بولتا رہے گا۔ اللہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں کہ کچھ بدبخت ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو نبی کے حرم کو اپنی ماں نہیں مانیں گے، نبی کے حرم پہ تبرہ کریں گے، نبی کے حرم کو گالیاں نکالیں گے، نبی کے حرم عائشہ رضی اللہ عنہا پہ تہمتیں لگائیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا، میں مخلوق کو نہیں بلاؤں گا، مخلوق بول کے چپ ہو جاتی ہے، میں آپ بولوں گا، قیامت تک بولتا رہوں۔ ہر شے تے قادر قدیر تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینے، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینے۔ ہر شے تے قادر قدیر تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینے، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینے، کتھے کیڑے واسطے پتھر دی تہے اندر ہرے کا دی تیڑ اگا دینے۔ اللہ الفت دی قبر تے رحمتہ نازل۔ جس دریا چوں موسیٰ نو پار کرن، اللہ کی قدرت دیکھ، جس دریا چوں موسیٰ نو پار کرنے او دے وچ فرعون نو ڈوبا دینے۔ حضرت مریم واسطے بند کوٹھڑی اندر بے موسم پھل پہنچا دینے، بن باپ تو عیسیٰ نو کر پیدا کل شیء قدیر سمجھا دینے۔ حضرت مریم تے جدوں الزام آمدے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینے، حضرت یوسف تے جدوں الزام آمدے دودھ چونگ دا بچہ بلا دینے، امی عائشہ تے جدوں الزام آمدے تو آپ شہادت چاہ دینے۔ ابرا کافر بیت اللہ نو ڈھان آندے، ابابیلاں نو حکم سنا دینے، اپنی چنجاں چو کنکریاں کیر دینے، تو اونا نو بم بنا دینے۔ مقصد ہووے جے ہاتھی دے مارنے دا، او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینے۔ بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، اپنی قدرت دے منظر دکھا دینے۔ مقصد ہووے جے ہاتھی دے مارنے دا، او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینے۔ بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، اپنی قدرت دے منظر دکھا دینے۔ کتے پوت تے دھیاں تے مال دولت، اپنے فضل و کرم دا می پا دینے۔ کتے پوت نہ دھی نہ مال دولت، ساری عمری ایویں لنگھا دینے۔ کوئی پتر دے منہ نو ترس دائے، تو دھیاں ہی دھیاں چاہ دینے۔ کوئی چاوی تی دی رکھ دائے، تو منڈیاں دی لڑ پا دینے۔ تیری صفت مال کا مکنی نہیں، میں اپنی گل مکا دینا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا خطبہ جمعہ عزیز مصر کے محل سے جیل تک یہ تفصیلات کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کیسٹ تو ہوا ہے لیکن ساتھ